اتنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نائے چرخ کوہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. آج کی یہ محفل ہمارے بڑے بھائی پیر سید یاسین باپو قادری مدظ اللہ العالی کے شہزادوں کی یعنی ہمارے بچوں کی شادی کی تقریب کے موقع پر منعقد کی گئی ہے. خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے، اور اس میں کثیر تعداد میں سادات کرام موجود ہیں. میرے دائیں طرف پیر سید محمد قادری صاحب موجود ہیں، نگراں سنی دعوت اسلامی جے پور. میرے بائیں طرف سید وجیہ الدین صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی موجود ہیں. ان کے بازو میں سید پیر مظہر باپو ہیں اور کثیر تعداد میں سادات کرام ہیں. میں کس کس کا نام لوں؟ یاسین باپو قبلہ فرما رہے تھے کہ آل محمد تعریف کے محتاج نہیں ہوتے، تو میرے ذہن میں دو مصرے آ رہے تھے، میں اس کو پیش کر دوں. نیچے بھی سادات بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر بھی بیٹھے ہیں، علماء کرام نائبین رسول بھی ہے. بڑی خوبصورت محفل ہے. کہنے والے نے کہا تھا تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، تعریف کے محتاج نہیں آل محمد. پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا. اگر ہم ان کی تعریف کرتے ہیں تو ہم ان کو بڑھا نہیں سکتے، بلکہ ان کی تعریف کر کے ہم اپنی گفتگو کو خوشبودار کرتے ہیں، ہم اپنی قسمت کو خوشبودار کرتے ہیں، ہم اپنی تقدیر کو خوشبودار کرتے ہیں، ہم اپنی نسلوں کو خوشبودار کرتے ہیں. جس نے آل رسول کی تعریف کی ہے اللہ نے اس کی نسلوں کو چمکا دیا ہے. جس نے آل نبی کی غلامی کی ہے اللہ نے اس کی نسلوں کو چمکا دیا ہے. خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے، اور چونکہ سیدوں کی شادی ہے تو میرے دل میں آج خیال آیا کہ میں کس عنوان پر بیان کروں. تو میرے دل نے کہا آج میں اپنی مرضی سے پہلی مرتبہ، بہت کم ہوتا ہے جب اپنی مرضی سے بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، لوگ پوسٹر میں عناوین چھاپ دیتے ہیں، عنوان دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارے گھر کی بات ہے، ہمارے بچوں کی شادی ہے، تو میرے دل میں آیا کہ سیدوں کی شادی ہے تو آج عنوان میرا ہوگا علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. آج میری گفتگو کا عنوان ہے علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، تاکہ ہم اس عنوان کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا حالات ہوں گے، وہ کیا کیفیت ہوگی کہ معراج کے دولہا کی بیٹی دلہن بن کے جب خاتم الولایت فاتح خیبر سرکار علی ابن ابو طالب کے گھر جا رہی ہوگی، وہ کس طرح کا منظر رہا ہوگا. پہلے میں مختصر تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ بات رکھوں. اصل میں جو نکاح اور شادی بیاہ ہے اسلام میں اس کو مکمل جو ہے اور مسلسل جو ہے عبادت کا درجہ عطا کیا گیا ہے. کسی مذہب کے اندر نکاح کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے جو مذہب اسلام میں نکاح کو اہمیت حاصل ہے. جب کوئی عبادت نہیں کی جا رہی تھی تب بھی نکاح موجود تھا، اور جب کوئی عبادت نہ کی جائے گی تب بھی نکاح موجود رہے گا. نکاح عبادت جنت میں نہیں ہے لیکن اللہ اکبر نکاح جنت میں بھی موجود ہے. سب سے پہلا نکاح حضرت آدم و حوا کا جنت کے اندر ہوا ہے. حضرت آدم و حوا کا نکاح جنت میں ہوا ہے، اور جب وہاں نہ کوئی حج کرے گا، نہ کوئی روزہ رکھے گا، نہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی عبادت ہوگی، تو بھی جنت میں نکاح موجود رہے گا. اور نکاح کا ثواب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے. جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا، اور وہ آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. اور جو بندہ نکاح سے انکار کرے طاقت کے باوجود، قوت کے باوجود، آقا ارشاد فرماتے ہیں فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. میرے بھائیوں، اس لیے نکاح کی طرف رغبت کرو اور اپنے بچوں کی شادی
شادیاں جلدی کرو. لوگ کہتے ہیں زنا پر اور بدکاری پر کنٹرول کیسے کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا بیٹیوں کی شادیوں میں بھی جلدی کرو. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں 3 باتوں میں دیر مت کرنا. جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے دیر مت کرنا. جنازہ تیار ہو تو جو وہ تدفین میں دیر مت کرنا. اور بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کی شادیاں کرنے میں دیر مت کرنا. اب آپ سوچیں گے ایک پیغام میں دے رہا ہوں اور ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ بات پہنچے. آپ سوچتے ہوں گے اگر ہم نکاح میں جلدی کریں گے تو بچے پڑھیں گے کیسے کیا ہوگا؟ تو ایک سنت کو زندہ کیجئے. ایک سنت یہ ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں کیا ہے، آج نکاح ہوا کیونکہ اتنی بڑی عمر کر دیتے ہیں، آج نکاح ہوا صبح کو تو شام کو وداعی کر دیتے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نکاح کر دیتے تھے اور نکاح کرنے کے بعد بیٹی ماں باپ کے گھر میں ہی موجود رہتی تھی اور وداعی کبھی 2 سال کے بعد، کبھی 5 سال کے بعد، کبھی 10 سال کے بعد ہوتی رہتی تھی. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ لڑکے کو اگر ضرورت پڑتی لڑکی کی سے بات کرنے کی تو وہ کسی پڑوسن سے نہیں کرتا، وہ کسی اسکول کی طلبہ سے نہیں کرتا، وہ کسی چلتی پھرتی کرتا، بلکہ کیا کرتا، اس کا نکاح ہو چکا ہے تو جس کے ساتھ نکاح ہوتا وہ اسی سے باتیں کر لیتا، اسی کے پاس بیٹھ جاتا. تو یہ وداعی والی سنت کو زندہ کرنا ہوگا. چھوٹی عمر میں شادی کر دو، جب بچے بالغ ہو جائیں، بچے اور بچیاں بالغ ہو جائیں، پھر وہ اگر ان کو جیسے پہلے تو مل کر باتیں ہوتی تھی، خط کتابت ہوتی تھی، اب اگر فون پر بچوں کو بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پھر وہ کہیں سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے. نکاح کر دو، نکاح آسان ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. آج اس ظالم معاشرے نے وہ زنا آسان کر دیا ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اس لیے یاد رکھو نکاح میں تاخیر مت کرو. یہاں تک فرمایا جس نے اپنے بیٹا بیٹی کی نکاح میں دیری کی اور وہ بچے زنا میں مبتلا ہو جائیں تو اس کے ماں باپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اس رسم کو توڑنا ہوگا اور وداعی والی سنت کو زندہ کرنا ہوگا. آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک عادت یہ بھی تھی، جب نوجوانوں کو دیکھتے لڑکوں کو تو کہتے اتنا بڑا ہو گیا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول شادیوں پہ ابھارا کرتے تھے، نکاح پہ ابھارا کرتے تھے. کچھ لوگوں نے یہ کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی سیٹنگ نہیں ہے، کوئی حالات نہیں ہے، گھر نہیں ہے خود کا، رکھیں گے کہاں، کھلائیں گے کیا، ہم غریب ہیں، مفلس ہیں. یاد رکھنا لوگوں کی بولی انسان دیکھ کر بدل جاتی ہے، لوگوں کی بولی حالات دیکھ کر بدل جاتی ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے، جو زبان سے نکلا کبھی اس کو تبدیل نہیں کیا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. جب غریب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم غریب اور مفلس ہیں، ہم شادی کریں تو کیا ہوگا؟ آقا نے ارشاد فرمایا نکاح کرو، اللہ تمہیں مال دے گا، نکاح کی برکت سے مالدار کر دے گا. اور میں نے دیکھا میری زندگی میں یہ چھوٹی عمر میں تجربہ کی ہے نکاح، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نکاح کرو، یہ نگاہوں کو جھکاتا ہے، یہ حیا کی حفاظت کرتا ہے. اللہ اللہ. اب آئیے ہم تم نکاح کریں تو کتنی برکتیں ہوتی ہے. جب نکاح ہوا ہوگا علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، تو پھر کیا ہوا ہوگا؟ آئیے اب اس کی طرف چلتے ہیں جو آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے. یاد رکھیے ہم اہل سنت کی مستند کتابوں سے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ اللہ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، یہ کس طریقے سے یہ شادی انجام پائی. یہ عنوان میں نے اس لیے رکھا کہ میرے ان بچوں کو جو ہے قیامت تک کے لیے اس شادی کا پڑھنے کا جو ہے وہ اس کی نعمتیں، برکتیں اور اس کی خیرات ملتی رہے. ہمارے بھائی کے بچے، ہمارے بچے، یہ سید سمیر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سید آفتاب صلی اللہ علیہ وسلم، ان بچوں کے نکاح کل ایک بچے کا 14 کو ایک بچے کا نکاح ہے. اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں لوگوں نے جلسوں میں اتنے لوگ مشائخ کو کبھی جمع نہیں کیا ہوگا جتنے مشائخ میرے بھائی نے اس شادی میں جمع کر لیے ہیں. اتنی بڑی تعداد الحمدللہ ہندوستان بھر سے سادات کرام، بڑے بڑے علماء کرام جن کی تاریخیں جلسوں میں نہیں ملتی، بابا نے ان کو شادی میں بلایا. وہ بھی 1-2 دن کے لیے نہیں، کوئی 10 دن کے لیے پڑا ہوا ہے، کوئی 8 دن کے لیے ہے، کوئی 5 دن کے لیے ہے. یاد رکھیے کسی کو بلانے کے لیے مقناطیسیت چاہیے، کشش چاہیے. یاد رکھنا لوگوں نے کہا تھا جہاں گڑ ہوتا ہے وہیں پر چونٹیاں ہوتی ہے. اگر محبت
محبت دو تو محبت کی بنیاد پہ لوگ کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں. یاد رکھیے کسی نے کہا تھا ہجوم ہے، ہجوم کیوں ہے اس طرح آج میں خانے میں، ہجوم کیوں ہے اس طرح آج میں خانے میں. سنا ہے پیرے موگا ہے بہت ہی مرد خلیق، سنا ہے پیرے موگا ہے بہت ہی مرد خلیق. جب پیرے موگا جام بھر بھر کے دیتا ہے تو میخانے میں ہجوم بھی لگتا ہے. ورنہ ہم کب آنے والے ہیں؟ ہم تو شادیوں سے دامن بچانے والے ہیں. بہرحال یہ محبتیں ہیں، اللہ کرے یہ محبتیں سلامت رہے، ساقی سلامت رہے، میخانہ سلامت رہے، ہجوم عاشقہ سلامت رہے، پروانہ اسی طریقے سے پروانے منڈلاتے رہے، شمع جلتی رہے، آل محمد کا صدقہ بٹتا رہے، سیدہ کی خیرات بٹتی رہے. اس ماحول کو اللہ نظر بد سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، اشرار کے شر سے بچائے. ہم تو فقیر لوگ ہیں، جس کو دعا دیتے ہیں دل سے دیتے ہیں، دل سے دعا دے جاتے ہیں. آباد رہے ساقی تا حشر یہ میخانہ، آباد رہے ساقی تا حشر یہ میخانہ. اللہ اکبر. سیدہ پاک کی شادی کیسے ہوئی، سیدہ پاک کا نکاح کیسے ہوا؟ آئیے ذرا اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس کی طرف چلتے ہیں. علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے، مل کے علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے. یہ وہ ذکر ہے بھائی، یہ غوث اعظم کے بھی غوث اعظم کا ذکر ہے، یہ مخدوموں کے بھی مخدومہ کا ذکر ہے. سیدہ کون ہے؟ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس ولی. گفتگو میں تو جلدی جلدی نام لے لوں گا، لیکن ایک مرتبہ میں اپنے ذوق کے مطابق جس طرح سے میں نام لیتا ہوں، کس کی شادی ہو رہی ہے، کس کا نکاح ہو رہا ہے. اللہ اکبر. جسے دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ، ملکہ فردوس بری، ملکہ قیامت، خاتون جنت، ام الحسنین، ام الائمہ، سیدہ فاطمہ الزہراء، فاطمہ بنت محمد کا نکاح ہے. کس کے ساتھ ہے؟ امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول، خاتم الولایت، فاتح خیبر، اخی مصطفیٰ ابو الائمہ سیدنا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ نکاح ہے. یہ جوڑا کیسا ہے؟ کہتے ہیں اللہ اللہ جیسے کو ویسا، جیسے کو ویسا، والطیبین للطیبات. اللہ اکبر. پاکوں کے لیے پاکوں کا انتظام کیا جاتا ہے. اللہ اللہ. اب پہلے سیدہ کو سن لیں، پھر اس کے بعد شوہر کا انتخاب کیسا کیا گیا ہے. ایک بات تو یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، پہلی بات تو یہ ہے اول تو چھت لگائیے بھائی جان نے، پھر اس کے بعد سردی جیسی وہاں یہ لگ نہیں رہی ہے. اور ذکر شادی کا ہے، یہ کوئی پیجے کی محفل نہیں ہے، یہ کوئی چہلوں کی محفل نہیں ہے. سیدہ کی شادی کا ذکر ہے اور سنی ایسے خاموش بیٹھے رہے تو پھر چپ ہو جانا چاہیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری. کس جوڑے کی شادی ہے، کس جوڑے کی شادی ہے، پہلے اس کو محسوس کریں. ایک بات تو یہ کہ رسول اللہ جیسا کوئی نہیں. اللہ کی کائنات میں رسول اللہ جیسا، اللہ کی کائنات میں رسول اللہ جیسا. ساتھ چلنا پڑے گا تو بات ہوگی، ورنہ یا تو ہم میزبانی ہے، بات صلاۃ و سلام ابھی پڑھ لیا جا سکتا ہے. ہمیں کوئی نہ روکنے والا نہ ٹوکنے والا. کوئی کمیٹی کا جلسہ تھوڑی بولیں گے کہ کیوں نہیں بولا، ہم نے اتنی دور سے بلایا. نہیں، ہم دور سے نہیں آئے، ہم یہیں کے. بات یہ ہے اگر آپ نہیں بولیں گے تو ہم نہیں بولیں.